السلام علیکم خواتین حضرات، ایک ہفتے کی غیر حاضری کے بعد حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرے ساتھ ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، یہ ایک ہفتے کی چھٹی کی سٹوری کچھ یوں ہے کہ چند دن پہلے، یعنی اس چھٹیوں سے پہلے، جناب ہمارے اینکر محترم جنید سلیم صاحب نے فرمایا کہ میری طبیعت خراب ہے. اچھا. میں نے پوچھا کہ جناب کیا طبیعت خراب ہے، تو کہنے لگے مجھے پساٹومیٹ ہوا ہے. کیا؟ پساٹومیٹ. میں نے ان سے پوچھا کہ پساٹومیٹ کیا ہوتا ہے، انہوں نے بتانے سے انکار کیا. تو میں باہر دوستوں سے بھی پوچھتا رہا کہ بھائی جان پساٹومیٹ کیا ہوتا ہے، تو مجھے کسی نے بھی نہ بتایا. انہوں نے کہا جی پہلی دفعہ یہ بیماری سنی ہے، اللہ سے تندرستی دے، پتہ نہیں کیا ہے جی. بہرحال اسی کاش مکاش میں یہاں پہ سڑکوں پہ کھجل ہو رہا تھا کہ مجھے کسی نے سکردو سے فون کیا کہ آئیے جی، تمہارے جو شو کا اینکر ہے پا جنید، اس کا ایک ہم شکل ادھر سکردو میں پھر رہا ہے، جھیل کے کنارے بیٹھا ہوا، جھیل کے اندر روڑے پھینک رہا ہے. میں نے کہا یار ہم شکل ہے، کہتا ہے ہاں جی ہم شکل ہے اس کا. میں نے کہا اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور اس سے پوچھو کہ سب سے زیادہ گاجریں کس ملک میں اگتی ہیں. اگر وہ تمہیں بتانا شروع کر دے تو وہ پھر ہم شکل نہیں، وہ اصلی پا جنید ہے. لاجی کچھ دیر کے بعد اس نے مجھے بتانا شروع کر دیا کہ گاجریں کس ملک میں سب سے زیادہ ہے. اب میں کہا گاجرہ نو دفع کر یہ بتا وہ پا جنید اصلی ہے یا نکلی. کہتا ہے اصلی ہے. آپ سکردو میں گئے تھے؟ میں اس کو سارا بتا کے گیا تھا اور واپسی پہ اس کے لیے خاص طور پہ وہاں کی جو سوغات ہے، مختلف قسم کے جو چیریز ہیں، وہ اس کو میں نے چیری کھلائے. میرے سر پہ پساٹومیٹ رکھ لو اگر اس نے مجھے لا کے تو کھلایا ہو کچھ. بالکل جھوٹ بول رہا ہے نا، یہ مجھے بتا کے گیا، مجھے یہی کہتا رہا کہ مجھے یہ پرابلم ہے، میں نے چیک اپ کے لیے جانا. غلط بیانی کر رہا. ادھر جا کے جھیل پہ بیٹھ کے کوئی ڈینوں کو چیک اپ کراتا رہا. مجھے بتایا کسی نے کہ ادھر پہاڑ پہ کچھ جھیلوں پہ پریاں ہوتی ہیں اور کچھ پہ ڈینے ہوتی ہیں. اچھا. ہاں جی، اپنی طرح سے یہ بھی پریاں دیکھنے گیا. پاکستان کو قدرت نے جس قدر خوبصورت جھیلوں سے نوازا ہے، ہر دوسری تیسری جھیل کے بارے میں وہاں پر مقامی طور پر یہ بات مشہور ہے کہ جناب رات کو یہاں پہ پریاں اترتی ہیں. اس جیسے ساری رات وہاں پہ پریوں کا انتظار کرتے ہیں. گئے تم ہوئے تو ہی چاچا کیا لینے گئے ہوئے تھے ادھر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمارا پھرنے اتنی دور چلے جاتے ہو، اگر گواچ جاتے تو پھر. بڑی خوبصورت جگہ تھی، بڑی خوبصورت یار لگتی ہے مجھے وہ یقین کرو سکردو کے بارے میں اگر یہ کہا جائے نا کہ ہیون آن ارتھ، واقعی اس زمین پر جنت ہے. بلکہ میں ایک دن وہاں بیٹھا یہ سوچ بھی رہا تھا کہ ڈین نکلے گی یا نہیں. کہ شو میں جا کے اس بات کا ذکر کروں گا کہ پاکستان کو قدرت نے کس قدر فیاضی سے نوازا ہے، اس قدر خوبصورتی اور یہ کتنا قیمتی اثاثہ ہے جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں. ہم اس سے اربوں ڈالر زر مبادلہ کما سکتے ہیں صرف ٹورزم کو فروغ دے کے. جس رات میں یہ سوچ رہا تھا، اگلی صبح پتہ چلا کہ جناب وہاں پہ دیامیر میں یہ جو غیر ملکی سیاحوں کا قتل ہوا ہے، وہ صبح خبر سننے کو ملی اور سارا جو کچھ تھا نا میرے ذہن میں دھڑام کر کے نیچے آ گیا. بہت بڑا نقصان ہوا ہے یار. میں نے پہلے ایک دن ایک شو میں ذکر کیا تھا، میرا ایک دوست ہے دبئی، عشرت صاحب، وہ عشرت کہتا ہے کہ اگر ادھر سیکورٹی ہو، یہ ٹورزم کے جو حوالے سے اگر سیکورٹی مکمل دیں تو پورے ملک کا بجٹ نکل سکتا ہے ٹورزم. بالکل. اچھا دیکھو تم اس طرح کی وارداتیں کر کر کے پہلے ہمارا کرکٹ تباہ ہوا ہے. بالکل. دیکھو آج اس کا کوئی علاج نظر آ رہا ہے. پوری دنیا میں ہم منت سماجت کر رہے ہیں، تیسرے درجے کی ٹیموں سے ہاتھ جوڑ کے التجا کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے ہاں آ کے ایک میچ کھیل لو، لیکن وہ جو ایک زخم لگا ہوا ہے اس کا مداوا نہیں ہو پا رہا. اب یہ جس طرح ہمارے یہ سکردو اور یہ ادھر کے جو علاقے ہیں گلگت بلتستان وغیرہ، جس طرح ان کی خوبصورتی کی مشہوری ہو رہی ہے، ہمارے دشمن جو ہیں ان کو کان ہو گئے ہیں. وہ اب ادھر دہشت پھیلائیں گے اس حوالے سے ٹورزم کے. اور ان علاقوں کی خوبصورتی کے علاوہ سب سے بڑا فیکٹر یہ تھا کہ یہاں پر دہشت گردی نام کو نہیں تھی. مطلب سکردو میں عالم یہ ہے کہ مختلف جو وہاں کے پولیس سٹیشنز ہیں، سال 2 سال سے وہاں پر کوئی ایف آئی آر ہی نہیں درج ہوئی.
یعنی وہاں کے جو سیاحتی مقامات ہیں ان سے کہیں زیادہ خوبصورت وہاں کے مقامی لوگ ہیں. اور تم یہ غور کرو کہ یہ اتنے برے حالات ہونے کے باوجود 3 سالوں میں 20% اضافہ ہوا ہے ٹورزم میں. جی پاکستان نے 2012 میں سیاحت سے $35 کروڑ کمائے تھے. یعنی 10 لاکھ سیاحوں نے ان حالات کے باوجود پاکستان کا رخ کیا تھا. یار اپنے عوام جی ہیں جو ریسرچر مجھے بتا رہے تھے کہ عزیزی میاں یہ جو بدھ مت مذہب ہے نا اس کے ایسے ایسے مقامات ہیں ان شمالی علاقوں میں کہ اگر بدھسٹ یہاں آنا شروع ہو جائیں ان مقامات کو دیکھنے کے لیے عبادت کے طور پر صحیح. تو کم از کم 1 سال میں $1 ارب کمایا جا سکتا ہے. بالکل. میں حیران ہو گیا ان کی بات سن کے. عوان جی کی شکل بھی چائنیز سی ہے. اس سے مجھے یقین ہوا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہوں. اچھا دہشت گردی کا خاتمہ تو ایک طرف رہ گیا, انفراسٹرکچر ان علاقوں میں نہ ہونے کے برابر ہے. یوں لگتا ہے کہ حکومت نے کبھی سیاحت کے فروغ کا سوچا ہی نہیں ہے. ایسے ایسے خوبصورت علاقے ہیں جہاں پر آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف وہاں پر بنیادی ضروریات فراہم کر دیں وہ بھی نہیں ہے. ہائے 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 ایسے ایسے خوبصورت مقامات, اور ادھر جائیں اگر تو بیچارے وہ جو پڑیوں کے اندر چنے نہیں بیچتے, صرف وہ بچے 5-6 پھر رہے ہوتے اور کچھ نہیں ہوتا, یا سائڈ سے باندر نکل کے آپ کے ہاتھ سے فروٹ کھو کے دوڑ جاتا ہے. یقین کرو کہ یہ جو فورن ٹورسٹ ہیں ان کے لیے تو صرف جو اسلام آباد سے اسکردو تک کی فلائٹ ہے نا یہی ان کی زندگی کا ناقابل فراموش ایڈونچر ہے. ان کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں. جب پہاڑوں کے درمیان سے جہاز یوں گزرتا ہے نا اور اس کے بعد بالکل آپ جب وہاں کی جھیلیں اور آبشار اور دریا دیکھتے ہو تو آپ لٹرلی مبہوت ہو کے رہ جاتے ہو کہ کیا زمین پر یہ نظارے بھی ممکن ہیں. ہائے ہائے ہائے. ارے پا جنید بتا رہا تھا کہ ادھر کے جو لوگ ہیں لوکل وہ اتنے اچھے ہیں, اتنا پیار کرنے والے ہیں اور اتنے وہ مہمان نواز لوگ ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے ادھر. جیسے ہم سعودی عربیہ کے بارے میں سنتے ہیں ایگزیکٹلی اسکردو میں بھی لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. جو اس نے مجھے ادھر کا حالات اور ادھر کے لوگوں کا اور ادھر کے منظروں کا بتایا ہے نا, ایمان سے تو مجھے یہ زہر لگنا شروع ہوا. آپ یقین کرو اور ابھی بھی مجھے دیکھنا زہر لگ رہا ہے. ادھر سے ہو آیا کلا. کیا حال ہے زہر صاحب؟ ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پاپو آئیزن. پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلائیں گے, وزیر اعظم نواز شریف کا قومی اسمبلی میں اعلان. بالکل مقدمہ چلنا چاہیے حیور غداری کا. بالکل آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا, بڑی خوشی ہوئی ہے. مگر حیور ان سیاستدانوں کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا جو تخت مشرف کے پاوے بنے رہے؟ بلکہ کچھ لوگ تو وہ بھی ہیں جو پاوا اونچا نیواں کرنے کے لیے ٹھیکری نہیں بنتے. ان کے بارے میں کیا خیال ہونا ہے, وہ آج کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی, اللہ خیر کرے حیور, پھر اس طرح نہ کریں جناب علی. تازہ اضافہ نہیں سنا ریاض حسین پیرزادہ صاحب؟ ہائے 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 یار, کیا ٹیکنیکل انسان ہے یہ ریائی پیرزادہ. ہر جگہ پہ صحیح فٹ ہو جاتا ہے اور ایسا فٹ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار فٹ, بلکہ سپر فٹ, ہر سانچے میں ڈھل جانے والے با کمال لوگ. ہائے ہائے ہائے. اور اگر اس لیکیج کو ٹھیکیج کرنا ہے آپ نے تو پھر ساری لیکیج بند ہونی چاہیے جناب علی. میرے تائے اللہ صاحب کرے پھر ٹھیک مسئلہ ہو. پر عزیزی صاحب آپ کے تائے کے حساب تو ہمیشہ الٹا ہی ہوتا ہے. نہیں, اس جگہ میرے تائے کا حساب سیدھا رہا ہے. تائے میرے کے گھر کے سامنے اس کا ایک جامنو کا درخت تھا, نیچے بھینس بندھی ہوئی تھی, آگے کھرلی پڑی ہوئی تھی جس میں چارہ نہیں ڈالتے بھینس کو. محلے کے شرارتی بچے آگے آرام سے کھرلی پہ چڑھ کے تو درخت پہ چڑھ جاتے تھے, سارے جامنو کھا جاتے تھے تائے کے. تایا روح ہی پکڑ کے ان کو پھینٹی لگاتا تھا, نہیں بائی آتے تھے. ایک دم میرے
ताए के ये में अयीपन आया, यानी अक्ल आई। ताए ने भैंस की खुरली खींच के घर के अंदर घसा दी। ना कोई खुरली का सहारा लेके दरख्त पे चढ़ा, ना जामनू किसी ने खाए। ये कौन सी अक्लमंदी है? भैंस तो भूखी मर गई ना। ओ यार, भैंस भावे मर जाए, फिर दरख्त पे चढ़ना तो बंद हो गए ना लोग। अच्छा, असूल की बात। हाँ, अगर आमर को तख्त पे चढ़ने से रोकना तो फिर खुरली उठानी पड़े। सदर ज़रदारी की तरफ से भिजवाए गए आम इमरान खान ने गरीबों में तकसीम कर दिए। 50 पेटियां आम गरीबों में तकसीम कर दी। तो अच्छा काम किया ना यार। और यार, साथ कच्ची लस्सी भी फिर तकसीम करते। गरीब आदमी को बगैर कच्ची लस्सी के आम देना ऐसे ही है जैसे पैदल बंदे को बंदा हेलमेट दे दे, या गंजे को कंघी पकड़ा दे, या साइकिल वाले को वाइपर दे दो, ले भाई जी शीशा साफ कर ले। हद हो गई है, जुल्म किया ही है इमरान खान साहब ने। गरीबों में आम तकसीम कर दिए, सबको पेट निकल आई हो। बगैर कच्ची लस्सी का तो नहीं आम खाना चाहिए। अब गरीब बंदा बेचारा कहां से कच्ची लस्सी पिए? इतना सख्त गर्म मौसम और ऊपर से लोड शेडिंग, जिस तरह की मत बची हुई है, गरीब बंदा तो पहले ही बेचारा खारिज करने के लिए दीवार ढूंढता फिरता है। और अगर बगैर कच्ची लस्सी के आम तकसीम करने थे तो फिर गरीबों में ना करते, मरासियों में तकसीम करते। मरासी आदमी जो होते हैं ना, वो कच्ची लस्सी नहीं पीते आम के ऊपर। उनको अगर कहे ना भाई जी आम खाया, ऊपर से कच्ची लस्सी पी ले, कहते हाँ रहन भी तो है, 1.5-2 घंटे मुंह च अंब दा स्वाद ते रहन दो, तो कच्ची लस्सी पी ली है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने कहा है कि वापडा हमें दे दें, 1 साल में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। और यार फटाट दे दो इनको, खुदा के वास्ते, मर गई है आवाम गर्मी में। हाय 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 हाय। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बजाय कटाने के थोड़ी सी बढ़ानी थी। नहीं यार, तरक्की कर रहे हैं ख्वाजा साहब, 3 गुना लोड शेडिंग बढ़ा दी है। क्या बात है, इन कामों में तरक्की हो रही है, रुपये की कीमत डाउन जा रही है। यार हद हो गई है वैसे ईमान से लोड शेडिंग की। ऊपर से गर्मी इतनी है, इतनी गर्मी है, अल्लाह माफ करे। आइसक्रीम खरीदे तो अभी बाकी पैसे नहीं पकड़ते, आइसक्रीम पिघल के पैर पे गिर जाती। मैं तो नीचे से आइसक्रीम उठाने लगूं, आइसक्रीम ने हाथ जोड़ के मुझे कहा, वे काका ना कर, वे ना कर, वे तेरी मेहरबानी इत्थे ही प्यार रहने दे, मैनू 2 मिनट साह ले लैण, वे पुत्र मैनू अपने पैरां च ही प्यार रहने दे, ना मेरा पुत्र मैनू ना चुकी। हाय, लोड शेडिंग च फ्रीजर च मेरा साह बंद हो गया सी। हाँ, बाहर निकली तो धोपड़ा मेरिया लत्तां ही टुट गई, थले ही डिग पई, मैनू ना चुकी, तेरी मेहरबानी। अजीज साहब, ये कौन सी आइसक्रीम थी जो आपके साथ बातें कर रही थी? आइसक्रीम करती या बातें, आइसक्रीम भी एक तरह की इंसान ही होती। साबित करो कैसे इंसान होती। मैंने तुमसे कभी पूछा, तुमने पता नहीं किन किन चीजों को इंसान बना दिया, दमाने को इंसान बना दिया, साइकिल को बना दिया, मैंने आइसक्रीम को बना दिया। यार मेरी बात तो चलो, लोग कहते हैं कि सही लोग क्या खैर है, कह रहे तुम एक पढ़े लिखे आदमी हो, आप साबित भी करो ना आइसक्रीम कैसे इंसान। तुम क्या कहने लगे थे फिर? मैं तो कहने लगा था कि आइसक्रीम भी एक तरह की क्रीम ही होती है। अच्छा। आधे घंटे के अंदर अंदर परिंदों ने टक्करें मारकर पीआई के 2 तैयारे ग्राउंड कर दिए। हाय हाय हाय, देखो ये अंडे देने वाले जहाजों ने पीआई के जहाजों को आगे लगाया हुआ। आगे नहीं लगाया, वो टकरा गए हैं। वो नहीं टकराए, पीआई के जहाजों ने इनको टक्कर मारी है गुस्से में। अच्छा। हाँ हाँ, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ। ये जो परिंदे हैं ना, ये को पीआई का जहाज देखते हैं ना तो आगे उनको छेड़ते हैं, हंसना। बड़ी देर बाद उड़े हैं, खैर उड़ना भूल तो नहीं गए, ऐसे उड़ते हैं ये देखो। ना पायलट ना एयर होस्टेस, कला ही उड़ने। तुम्हारे पास इतना हमला है, फिर नहीं उड़ते? वो इतने दिन उड़ते क्यों नहीं? नीचे अंडे दे रहे थे या कुड़ा का मल्ला हुआ था? इतना बाजरा खा जाते हो फिर नहीं उड़ते। अब मैंने देखो 2 हफ्ते पहले एक कलेजी की बोटी खाई थी, आज तक उड़ रही। तुम सारी कौम का कलेजा खा गए, फिर नहीं उड़ते। ये परिंदा कौन सा है? भरा मेरा नाम चील है। अच्छा। मैं कां दी वड्डी फुफो नहीं।
भाई इसी तरह ये परिंदे 4-5 जुगते करते हैं पीआईए के जहाज को, पीआईए का जहाज गुस्से में टक्कर कट मारते हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस पर तबसरे के साथ। अजीज साहब, इस हफ्ते की पहली तस्वीर देखें जी, ये ना। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। मेरा ख्याल है ऊंट उसको कान में कह रहा है को अक्ल कर, मुझे 2 नंबर दाना ही खिलाते जा रहे हैं। तुम लोग हमारे इलाके में हज करने आते हो, हम तुम्हारी कितनी इज्जत करते हो। ये अरब ऊंट है यार, ऊंट अरब का ही जानवर है, अच्छा, उधर ही पाया जाता है अरब इलाकों में। इसको कहते हैं सहराई जहाज, या फिर मेरा ख्याल है ये यही कह रहा है उसके कान में। जब से मैं सहराई जहाज मशहूर हुआ हूं, मेरी तो आपने बिल्कुल ही हालत खराब कर दी। पीआईए के जहाजों से जो करते हैं वही मेरे साथ कर रहे हैं। आपने तो नशइयों का नाम भी जहाज रखा हुआ है। पता नहीं क्या दुश्मनी है आपको लफ्ज जहाज से, जिसके साथ भी जहाज का लफ्ज लगता है आप उसको खज्जल ही कर देते हो। मेरा शिनाख्ती कार्ड देख लो, मैं ऊंट हूँ, खुराक तुम मुझे खोते वाली खिला रहे हो। अच्छा, वो जो बैठा हुआ है बेचारा, वो भी तो कुछ कह रहा होगा, वो क्या कह रहा है? वो आगे से हंस के कह रहा है हमने हवाई जहाजों का बेड़ा गर्क कर लिया तो हम सहराई जहाज को क्या करें, दाने खुआना तुझे और टूटी फ्रूटी खिलाऊं। ये अगली तस्वीर देखें। शाबाश, देखो कैसी समझदार गाय है, औरतों वाले पोर्शन में बैठ रही है। मेरा ख्याल है ये मियां शहबाज शरीफ साहब का अगला ख्वाब है। क्या? इंसानों के लिए तो उन्होंने मेट्रो चला दी है ना, अब वो जानवरों के लिए भी मेट्रो चलाना चाहते हैं। हाँ हाँ, ये गाय भैंसें जितनी महंगी हो गई हैं, अब तो लगता है ये गाड़ियों में फिरा करेंगे, बल्कि खुद गाड़ी रख लेनी है। यार भैंस 1.5-2 लाख की मिलती है। कहाँ हम जब छोटे छोटे होते थे 5-6 हज़ार की बेहतरीन भैंस आती थी, 1.5-2 लाख की भैंस, वो भी 50 सीसी, आई मीन छोटी भैंस, जो खुद दूध नहीं देती, दूध वाली दुकान का एड्रेस देती है। बड़ पर्ची तो अब जाके दूध ले। अब आज की अजीज साहब पहली वीडियो देखिए, ये लें। हजूरे वाला, ये सिंध असेंबली के बजट इजलास का एक मंजर है, और जरा तुम अरकान की संजीदगी का अंदाजा लगाओ। अच्छा, यानी मुल्क को काम के लिए सोच रहे हैं, फिक्रमंद है जनाब। हाय 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 हाय, ग्राफिक्स से सोच रहे हैं। वाह वाह, ये देखो, बहुत अच्छी। देखो ना, तस्वीर बना के तो बता रही हैं कि आवाम की आंखों के आगे हमने बाल फेंक दिए हैं, अब उनको कोई नजर नहीं आ रहा, लूट लो जो लुटना जी। ऐसे इजलासों पर कौम के करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। पिछले दिनों रऊफ क्लासरा साहब की खबर सुनी थी तुमने? कौन सी? कि 1000 रुपया हर रुकने कौमी असम्बली को अलग खाने पीने की मद में दिया जाता है। उसके अलावा रोजाना जो इज्तमाही खाना है अरकान असम्बली का, उस पर 7-8 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। हाय हाय, यार ये रऊफ क्लासरा हर वक्त यार रुपये गिनता रहता है लोगों के। थोड़ा बहुत खाने पीने में दे उनको, ये आधा बरीकियों में नहीं पड़ना चाहिए क्लासरा साहब को। खाने पीने देना चाहिए, जिस काम के लिए आए उनसे क्यों रोका जाए? बिल्कुल, वो नियम नहीं तुमने सुनी? 4 दिना दी बयार ते कुछ खा ले पी ले मौजूदा, कुछ खा ले पी ले मौजूदा, सब पानी का बुलबुला आ आ आ पानी का। यार आता बुलबुला भी बहुत बड़ा आर्टिस्ट हुआ। चले एक और वीडियो देखें जी साहब, ये लें। मेरा ख्याल है लिफ्ट के अंदर कैमरा लगा हुआ है। जी बिल्कुल, वाह जी वाह, ये तो कोपाई पीजे वाला लगता है। हाँ जी, एग्जैक्टली। जरा उसकी बॉक्स हरकत उसका देखो ना, हरकत भी देखना जरा उसकी। क्या करने लगा है? पिया गर्म करने लगा? निकाल रहा है उसने। गरम पिज्जा खाने लगा है। नहीं, उसे चिकन निकाल के खा रहा है। हो शुक्र है अंग्रेज भी हमारी नकलें करते हैं। नकलें? हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी जब निकाह होता दही लेने जाता था तो ऊपर से मलाई खा जाता था, बल्कि हमारे अक्सर मुअज़्ज़ज़ लोग भी मलाई खा जाते होते। बचपन होता ही ऐसा है, एवं रंग चिट्टा होता बंदे। अच्छा, मलाई से हाँ, होता दूध है। मलाइयां खाई होता फिर ही चिट्टा होता।
میں ایک دفعہ اسی طرح دہی لے کے آ رہا تھا تو اوپر سے ملائی اتار کے کھا رہا تھا. ایک ملےدار گزرا مجھے کہتا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا چاچا جی دہی کو گرمی لگ رہی تھی اوپر سے رجائی اتار رہا ہوں. اب اگلی تصویر دیکھیں عزیز صاحب، یہ لیں. بہت اچھے. ہائے ہائے، یہ دنیا کا واحد باکسر ہے جو دوسرے کو مکہ مار کے بے ہوش ہو جاتا ہے. ویسے یہ کو ہنسی والی بات نہیں، پیٹ کی خاطر بندے کو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. اور اوپر سے دیکھو پیٹ بھی اگر اتنا سکا ہوا ہو. یہ اس نے جو مظاہرہ کرنا تھا نا کر دیا ہے. یہ نہ سمجھو کہ اس کا بھی مقابلہ ہوگا. اس نے یہی چیلنج کیا تھا کہ میں دونوں دستانے اٹھا کے دکھاؤں گا. اس نے اٹھا لیے. اب کلیپ ہو چکی ہے، بس اب میارہ بند ہونے والا. اس تصویر کے نیچے اسحاق ڈار صاحب کا وہ بیان کیپشن تھی کہ ہم جلد ایشین ٹائیگر بن جائیں گے. عزیز صاحب ایک اور بہت کیوٹ سی ویڈیو دیکھیں. دکھائیں جی دکھائیں یارا. یہ لیں. ہائے ہائے ہائے، طوطا ہی مر گیا کسی کا. یہ کیوٹ ویڈیو ہے. یہ دیکھو ایکٹر طوطا ہے جی ایمان سے. ہاں جی. ہائے ہائے، یہ نہیں شکل اس کی واقعی انور علی صاحب سے ملتی ہے. بہت بڑے ایکٹر ہوئے ہیں انور علی صاحب. یہ تمہارا اچھا طریقہ ہے واردات ہے. جس کا ٹھٹھا لگانا ہوتا ہے اسے ساتھ کہہ دیتا ہے بہت عظیم آدمی ہے. نہیں یار، ایکٹر تو وہ واقعی انور علی صاحب بڑے عظیم ہیں. میں کہہ رہا ہوں ان کی شکل ان طوطا صاحب سے ملتی ہے. انور علی صاحب سے ڈر کے اس نے طوطے کو بھی صاحب بنا دیا. یار میرے لیے تو دونوں ہی محترم ہیں. یہ طوطا جیسے ٹہنی پہ بیٹھ کے باجرہ کھا لیتا ہے نا، انور علی صاحب بھی گلاس کے کنارے پہ بیٹھ کے چائے پی لیتے ہیں. واحد آدمی ہے جو کپڑے بدلنے کے لیے دروازہ شرم سے نہیں بند کرتے، اس لیے بند کرتے ہیں کہ کہیں بلی نہ آ جائے. پرجائی نے صرف ان پہ روب رکھنے کے لیے گھر میں بلی رکھی. یرا بھی اونچی نیچی بات کرتے ہیں نا، پرجائی کہہ دیتی ہے چھوڑوں پھر بلی. ہٹ ہٹ ڈر کے کسی تگڑی چیز کو جفا لگا لیتے ہیں کہیں بلی تروں کہیں نہ لے جائے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت بڑے بس 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 بس. وطن عزیز کی موجودہ صورتحال پر برادر ملکوں کے احساسات و جذبات جاننے کے لیے اپنے ہاں دعوت دی. آج ہم نے ایک عام عرب شہری کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشکور مشکور مشکور. کیف الحال؟ الحمدللہ الحمدللہ. کوئس مشکور مشکور. بار بار اپنے پروگرام میں بلاؤں. مشکور مشکور. بس اب ایک ہی ڈر لگن، تعلقات استوارن، شدید محبت. آج کل انا واحد مشکل شدید. انتا کب تیل منگن. تو بتائیں نا کب دے رہے ہیں آپ ہمیں تیل. انتا وہی گل کروں. آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ الیکشن کے بعد ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل دیں گے. کہاں ہے تیل وہ؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹوٹی کھولن پیپا پرن، مزدور آؤں پیپا چکن، آپ کے خو میں سٹن پر آپ کا خو نہ پرن. شیخ صاحب اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم جب بھی لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ جاتی ہے تو آپ کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے کہ آپ نے جس تیل کا وعدہ کیا تھا وہ کب آئے گا. انا سمجھتا ہے تم لوگوں کو خراب کرنے میں ہمارا زیادہ ہاتھ ہے. اچھا. کیونکہ تم لوگوں کا جب بھی پیپا خالی ہوتا ہے تم لوگ ہماری طرف دیکھتا ہے اور ہم بھی تیل دے دیتا ہے. اگر ایک دفعہ نہ کرے تو تم لوگ کچھ اور کرے. انتا جتنی انا منتیں کرتا ہے اگر اتنی دفعہ زمین پہ کئی مارے تو تیل نکل آئے. انتا تیل کثیرن. اچھا وہ کدھر ہے؟ کون سا تیل؟ یہ جو بجٹ میں انتا پبلک کا نکالا ہے. اینا تے ساڑھے کھوئیں اچ نہیں جنہ تو ساں عوام دا کارڈ لے آئے. لا حول ولا قوت.
शेख साहब क्या हो गया, आखिरकार आप हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं। हम बरादर नहीं, तुम्हारा बरादर हमारा बतरौल है। जिस दिन तुमको छतरौल लगा ना, तुम बतरौल नहीं मांगेगा, खुद काम करेगा। अना अंता इतना तेल दे उन, फिर भी खुशकी न मुकुन। आपको भी अल्लाह ताला ने तेल की नेमत से नवाज दिया, इसलिए आप बातें कर रहे हैं। अंता भी काफी अल्लाह ताला की नेमतें देती हुई हैं। थारकोल, ग्वादर, बलोचिस्तान का सुई गैस, कितुन मुकुन। चूल्हा ऑन करूं, आवाज ऑन, ना तेल उन, ना कोयल उन, ना बिजली उन, ना गैस उन, ना अकल उन। हर घर में एसी लगाए उन, बिजली मुकुन। पहले बिजली बनाए उन, फिर एसी लगाए उन। अच्छा शेख साहब, आप वाकई असली अरब शेख हैं? नहीं, चलियोटी शेख है। अरब उन शेख उन। अच्छा, आप तो बताएं बिजली की अरबी क्या है? बिजली उन अंत मारफ। बिजली का अरबी है बिजली उन, घड़ी का अरबी है घड़ी उन, स्कूटर का अरबी है स्कूटर उन। इतनी सौखी उन अरबी उन। माजरत के साथ मुझे तो नहीं लगता आप असली अरबी हैं। आप ये बता दें, अरबी में इधर आओ को क्या कहते हैं? इधर आओ जी। ताल या रफीक। अच्छा, अच्छा। तो अगर कहना हो कि जाओ, उधर जाओ, जी जी, इधर आओ ताल या रफीक। हाँ, अगर ये कहना हो कि उधर जाओ, तो फिर उधर जाके कह दो ताल या रफीक। अरबी को छोड़े, ये बताएं तेल कब दे रहे हैं हमें? इंशाल्लाह तेल दियून, मगर थोड़ा सोचून। अच्छा, अंता बरादर रफीक, पर हरकतां नहीं ठीक। जेड़ा भी हुकूमत करून, आवाम दा तेल कढून। अब नवाज शरीफ, हबीब नवाज शरीफ, हाँ, नवाज शरीफ साहब तो आपके बहुत फेवरेट हैं। अना हबीब, नवाज शरीफ हबीब। पर अभी थोड़ा तेल देखून एंड तेल दी तार देखून। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ओही उन जेरी पिछली हुकूमत दे नाल काम करी उन, ओही ब्यूरोक्रेसी नवाज शरीफ दे नाल काम तो करी। ब्यूरोक्रेसी तो वही होती है ना? तो लुटमार भी वही होती है। इसलिए थोड़ा इंतजार, अना सोचुन, अंता तेल दी उन। और शेख साहब कब तेल देंगे? लोगों की लोड शेडिंग के बायस चीखें निकल गई हैं। ए चीखा तो आदियां कोई नवियां नहीं निकलियां। हाँ, जब से पाकिस्तान बने होया चीखा ही निकलन रही हुई। हाय हाय। हमारे साथ कोई पाकिस्तान जदों बनिया सी तो अना तेल दा एग्रीमेंट कीता सी। बस कर दियो यार, पीछे पड़ून सो शदीद उन। चले शेख साहब, अगर आपने हमें मुफ्त तेल नहीं देना तो डेफर्ड पेमेंट्स पे, यानी मौखर पेमेंट्स पे ही दे दे। केड़ी डेफर्ड पेमेंट उन, हाँ, पहले क्यों डेफर्ड पेमेंट उन, तेल ले जाऊन, उसके बाद फोन करूं, अना फोन करूं, आगे से जवाब आऊं, नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंटुम। अना सारी चलाकी समझुन, 65 साल हो गए उन तो आडे हथों खज्जलो। डेफर्ड पेमेंट उन सीधी तरह मुफ्त कमुन, कौन सा डेफर्ड पेमेंट उन? पेमेंट ते देना नहीं हुंदा ते किथों एवें डेफर्ड पेमेंट उन? सानू भी पता गंजी तो होवेगी की ते निचोड़ेगी की। ये कौन सी अरबी है जिसमें गंजी भी है और निचोड़ी भी है? क्यों अरबी गंजा नहीं हुंदा या वो निचोड़दा नहीं? जिडी जिडी लम्मी साडी कमीज है, असी ते दो दो रल के निचोड़ने। अना कुर्ता तवीलुन कसीरुन, तवीलुन कसीरुन। इसकी वजह से सऊदी अरब में काफली कोई उन नहीं उन। क्या मतलब? क्योंकि साइकिल नहीं चली उन। कुर्ता तवील उन, साइकिल के ऊपर बैठुन फंसुन डिगुन।
چین میں پھنس سن اسی لیے اب ہم نے پینٹ پہنا شروع کر دیتا ہوں. اچھا پینٹ بھی پہنتے نیچے؟ ہاں یہ توپ تو صرف مذاکرات یا انٹرویو کے لیے ہے. ان پینٹ پہنی ہے ویکھ لے. طویل کرتن مشکل کثیر مشکل کثیر. کیا مشکل ہے اس میں؟ یہ بہت لمبا ہے. یہ دے وچ تے اسی چھولے بنا کے بھی نہیں پا سکتے. یہاں میں نے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ. اچھا شیخ صاحب تیل کو تو ایک طرف رہنے دیں, یہ جو آپ اپنے ملک میں پاکستانیوں کے خلاف آپریشن شروع کر رہے ہیں, جو بیچارے روزگار کے سلسلے میں آپ کے ہاں گئے ہوئے ہیں, آپ نے ان کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کر دیا. معافی معافی, فقط پاکستانی مخالف معافی. یہ ہمارا حکومت غیر تارکین وطن جو ادھر غیر قانونی ہے ان کے خلاف آپریشن کرن. فقط پاکستانی مخالف معافی نہیں, لیکن پاکستانیوں کے ساتھ تو آپ کوئی رعایت برتے ہیں نا. تو پاکستانی اگر غیر قانونی ادھر رہے ان تو انہوں کی ہار پائیں ان, ریال بھی دیں ان, تیل بھی دیں ان, غیر قانونی آمدن بھی دیں ان. بہت اچھن شوخن شدید قانونی طریقے سے ادھر آؤ, اہلن و سہلن, معافی مشکل قانونی طریقے سے. یہ تو ادھر سے 15-20 بندے خاندان کے رلن, پورا ٹبر ادھر عمرہ کرن جاؤن اور غائبن شدید کام کاج کرن, ویلڈنگ الیکٹریشن. جب چھاپا پڑھن کوئی منجی تھلیوں نکلون, کو پیٹی دے اندروں نکلون, کو رضائی میں چلوکن, سچا واقعہ سناؤن. جوازات میں چھاپا مارن, ایک پاکستانی پکڑن, دھوانا لے کے جائیں. جوازات کہتا ہے کاغذ دکھائیں, اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے یہ ذرا دھوانا پکڑو, اس کو دھوانا پکڑا کے دوڑ لگاؤں. جوازات حیران ان, پریشان ان, سوچن کی میں کری ان. آخر گوڑیاں تے رکھن, جیب میں سے چاقو نکالن, ٹاکی نکالن اور شور مچاؤن, لالن لالن شکرن لالن شکرن لالن. استغفر اللہ, شوف یو ار کرتوتن. پٹھیاں حرکتاں کرو. اچھا چلے, غیر قانونی تارکین وطن کا مسئلہ بھی ایک طرف رہنے دیں. آپ روزگار فراہم کرنے کے حوالے سے بھی آپ پاکستانیوں پر ہمیشہ ہندوستان کو اور بنگلہ دیش کو ترجیح دیتے ہیں. ہاں تو جو سستا کام کری ان وہ دے کلوں کام کرائیں ان. مسلمان اور ہندو کا کیا مسئلہ ہے کام کرانے میں؟ اسی ویلڈن کرانی ہوں دی, ختم نہیں پڑھانا ہوں. اچھا تو اس وقت آپ کا برادر اسلامی ملک ہونے کا دعویٰ کہاں چلا جاتا ہے؟ اب تو سستا کرو تے برادر کری ان, اگر مہنگا کروں تو یلا رہو. ایک کام ہمارا 10 روپے میں ہوئی ان, اسی کیوں 20 روپے میں کرائیں. تو شیخ صاحب غریب اسلامی ملک کا بھی تو آپ پر کوئی حق ہے نا. چلو ہر کم اچ غریب ان, برادر ان, اسلامی ان, بس کرو خدا کے واسطے. ہر پاسے منگی ان, فقیر ان, شدید ان, تھوڑی بہتی تو خودداری ان, اے طاہر لا ہوتی ان, سروں پیروں ہی لا دیتی ان. حد ہوئی ان, حد ہوئی ان, کادے غریبی ان. میں ابھی ایک شادی سے آئی ان, اللہ معاف کرے ان, پہلے لاڑا بگی تے آئی ان, اتے نوٹ سوٹی ان, اتنے نوٹ سوٹی ان, نالیوں میں ڈگی ان, بچے اٹھائی ان, ہزاروں روپے لٹائی ان, آگے جائیں ان, 600-700 بندہ کٹھا ہو کے روٹی ان, خوراک ان کھائی ان. وہ دے بعد خسرے آئی ان, ماہی آوے گا میں ترتی سے جائیں ان, پھر پیسے لٹائیں ان. اتنا خرچہ کرائیں ان, جتنے میں تم ایک شادی کرائیں ان, ہم 12 شادیاں کرائیں ان. پھر بھی غریب ان, ملک ان,
حد ہو گئی ان ہر دوسرے دن موبائل فون پیکج انٹروڈیوس کرائیں ان ہر بندہ موبائل فون کن نہ لائے ان 24 گھنٹے بڑ بڑ کرائیں ان کس بات کا غریب ان عوام ان عیاشی ان حکمران ان لوٹ ان سڑکاں وڈیاں وڈیاں گڈیاں نال بھری ان پھر بھی غریب ان کسے بھی ہوٹل وچ ایک کرسی نہ ویلی ان پھر بھی غریب ان 10 کنال دے گھر بنائے ان پھر بھی غریب ان ہر چیز کھا پی کے ان پھر ساڈے بوئے تے اگے آئے ان اور پھر رولا پائے ان دے جا سکیا راہ خدا تیرا اللہ ہی بوٹا اور تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا حیران شدید بہترین یہ سب کچھ تھا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.